جب پچھلے سال صدر ٹرمپ نے چین پر اضافی ٹیرف لگائے، چین کی معیشت سست ترقی اور بے روزگاری سے لڑ رہی تھی اور اس وقت چین ریزیلینٹ ثابت ہوا۔ اس نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں اور جی ڈی پی میں 5% گروتھ درج کی۔ لیکن پھر ایران کی جنگ شروع ہو گئی اور اب اس جنگ کی وجہ سے چین کی فیکٹریوں کے آرڈرز، اخراجات اور ملازمتوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس دباؤ کے باوجود چین اس جنگ کے سب سے بڑے ونرز میں سے ایک سمجھا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ لبنان میں جہاں اسرائیل ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے خلاف لڑ رہا ہے، جنگ بندی کی مدت میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کر دی جائے گی۔ اور آپ کو ملائیں گے ورلڈ پیرا آرچر سیریز فائنل میں گولڈ میڈل جیتنے والی انڈیا کی پائل ناگ سے، جنہوں نے 8 سال کی عمر میں ایک حادثے میں اپنے بازو اور ٹانگیں کھو دی تھیں۔ ایران میں جنگ کا درد چین کی فیکٹریوں میں محسوس ہو رہا ہے۔ چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور تاجروں کے بقول یہ بڑھتی قیمتیں دنیا بھر میں صارفین کو بھی متاثر کریں گی۔ البتہ وہ دیگر ممالک کے مقابلے جنگ سے زیادہ متاثر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس تیل کے ذخائر ہیں جو ایشیا میں دوسرے ممالک کے پاس نہیں ہیں۔ چین کے رینیویبلز اور الیکٹرک کارز کی طرف بڑھنے والے اقدامات نے اسے جنگ کے بدترین اثرات سے محفوظ کر دیا ہے۔ تو کیا ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ چین اس جنگ کے سب سے بڑے ونرز میں سے ایک ہے؟ ہماری نامہ نگار لورا بکر گیانگزو میں دنیا کے سب سے بڑے تجارتی میلوں میں گئیں اور وہاں سے انہوں نے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی۔ اسے پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ چین دنیا بھر کو خوش آمدید کہنے میں مصروف ہے، جبکہ اس کا حریف امریکہ جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی تجارتی نمائش میں نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے نئے صارفین کو اپنی جانب مائل کر رہا ہے۔ اس سال مشرق وسطیٰ سے ان خریداروں کی تعداد میں کمی آئی ہے جو چین کی الیکٹرک گاڑیوں کی قیمتوں پر مول تول کرتے ہیں، لیکن جو یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ دنیا کی اس دوسری بڑی معیشت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ آج کل چین اور مشرق وسطیٰ کے درمیان کاروبار کیسا ہے؟ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ میں تیزی آئی ہے، لیکن انہیں خریداروں تک پہنچانا ایک مشکل مرحلہ بن چکا ہے۔ گزشتہ برس ہماری 90% گاڑیاں مشرق وسطیٰ بھیجی گئیں، لیکن اس سال جنگ کی وجہ سے ہمارا کاروبار تقریباً معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ ہماری کچھ گاڑیاں اب بھی چینی بندرگاہوں پر روانگی کی منتظر ہیں۔ اصل تکلیف ان تنگ گلیوں میں محسوس کی جا رہی ہے جہاں چین بھی باقی ایشیا کی طرح اس جنگ کے اثرات جھیل رہا ہے۔ ٹیکسٹائل کے کارخانے عالمی فیشن ہاؤسز کے لیے کپڑا تیار کرنے کی خاطر تیل سے بنی مصنوعات پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ تاجر جو اپنا چہرہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے بتاتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ یہاں قیمتوں میں اضافے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھے گی۔ ہم نے اس شہر کے تاجروں اور مزدوروں سے بات کی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنگ چین کو معاشی نقصان پہنچا رہی ہے، تاہم سفارتی اور سیاسی محاذ پر یہ صورتحال صدر شی جن پنگ کے لیے ایک بڑی کامیابی ثابت ہو سکتی ہے۔ اے آئی سے تیار کردہ یہ ویڈیو جس میں ایک جنگجو عقاب کو ایرانی بلی سے لڑتے دکھایا گیا ہے، چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ امریکی صدر پر ایک واضح طنز ہے۔ اس کے برعکس چین ایک امن پسند ملک کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے دوست ملک ایران کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے۔ اس ملک اور اس شہر کی طاقت کا سرچشمہ عالمی تجارت ہے۔ چین اب دنیا کے سامنے ایک مستحکم معاشی شراکت دار کے طور پر خود کو پیش کرے گا، جبکہ اسے ایک ایسے امریکی صدر کا سامنا ہے جن کے فیصلے غیر متوقع ہیں۔ اور صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان جہاں اسرائیل ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ سے لڑ رہا ہے، وہاں سیز فائر میں 3 ہفتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سیز فائر اتوار کو ختم ہونے والی تھی۔ جنوبی لبنان پر پچھلے کچھ ہفتوں میں ہونے والے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے وہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ تنازع اس وقت بڑھ گیا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی۔ اب سیز فائر بڑھانے کے بارے میں صدر ٹرمپ کا یہ اعلان واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیلی اعلیٰ حکام کے ساتھ دوسری بار بات چیت کے بعد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ جلد ہی دونوں ممالک کے رہنماؤں کی میزبانی کریں گے۔ بی بی سی کی مشرق وسطیٰ میں نامہ نگار یولان نیلک نے یروشلم سے ہمیں یہ بتایا۔
یہ ایک بہت اہم قدم ہے اور یہ بات کہ صدر ٹرمپ اس میں شامل تھے اور انہوں نے سفیروں کے اس میٹنگ کی سربراہی کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے سب سے اعلیٰ سطح پر سنجیدگی اور عزم موجود ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل یہاں اصل میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو بنیادی طور پر وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے جب بھی لڑائی ہوتی رہی ہے، اسرائیل کا یہی مقصد رہا ہے۔ یہ لڑائی غزہ کی جنگ کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، جس کے نتیجے میں 2024 میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن پھر ایران کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اسرائیل اس صورتحال کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ لبنان کی حکومت اور اسرائیل دونوں کا ایک مشترکہ مفاد ہے کہ حزب اللہ کے خطرے سے نمٹا جائے، کیونکہ حزب اللہ لبنان میں حالات کو خراب کر رہی ہے، اور اسرائیل یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حزب اللہ کے ذریعے لبنان میں ایران کا عملی طور پر قبضہ یا اثر و رسوخ قائم ہے۔ This is a de facto occupation by Iran when it comes to Hezbollah in the country. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے مابین پاکستان میں باقاعدہ مذاکرات میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ پاکستانی اور ایرانی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ آج یعنی جمعے کی رات کو ایک ایرانی وفدگی اسلام آباد میں آمد متوقع ہے۔ حکام کے مطابق امریکہ کی لاجسٹکس اور سیکیورٹی ٹیمز بھی مذاکراتی عمل کے لیے اسلام آباد میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ ویسے اس درمیان صدر ٹرمپ نے بی بی سی کی نارتھ امریکہ ایڈیٹر سارا اسمتھ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران تو ڈیل کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ امن معاہدے میں جلدی نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے امریکہ نے ایسی تصاویر جاری کیں جن میں امریکی فوجیوں کو ایران کا تیل لے جانے والے ایک بحری جہاز کو روکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان تصویروں میں امریکی فوجیوں کو ہیلی کاپٹر سے اتر کر جہاز پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریے نے آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ انہوں نے امریکی بحریے کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہاں بارودی سرنگیں بچھانے والی کسی بھی ایرانی کشتی کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ بی بی سی کی انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ لیز ڈوسیٹ تہران میں موجود ہیں۔ وہ اس شرط پر وہاں سے رپورٹنگ کر رہی ہیں کہ ان کی کوئی بھی رپورٹ بی بی سی کی فارسی سروس پر نہیں چلائی جائے گی۔ یہ پابندی ایران میں کام کرنے والے تمام بین الاقوامی میڈیا اداروں پر لاگو ہوتی ہے۔ Neither side is backing down. دونوں میں سے کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ پچھلے چند دنوں میں امریکی بحریہ اور ایرانی پاسداران انقلاب نے جہاز پکڑے ہیں، جہازوں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی نازک صورتحال ہے جہاں ذرا سی غلطی یا جان بوجھ کر کیا گیا کوئی بھی اقدام ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا خیال ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ وہ ایران کو ہرا دیں گے اور انہیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ایران میں بھی سننے کو ملتی ہے۔ جی ہاں، معاشی مشکلات تو ہیں اور اسے تہران کی گلیوں میں محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایرانی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں۔ But they are not going to surrender. اور ادھر صدر ٹرمپ کی انڈیا کے بارے میں ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ شدید تنقید کی زد میں ہے۔ ایسا کیا کہا انہوں نے، دیکھیے آج ٹرینڈنگ میں۔ بدھ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 صفحات پر مشتمل ایک پوسٹ میں بظاہر قدامت پسند پوڈ کاسٹ کے میزبان مائیکل سیوج کے ریمارکس کو شیئر کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا یہاں ایک نوزائیدہ بچہ فوری طور پر شہری بن جاتا ہے اور پھر وہ چین یا انڈیا یا کرۂ ارض کے کسی اور جہنم سے پورے خاندان کو یہاں لے آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے اس بیان کو نفرت آمیز اور نسل پرست قرار دیا جا رہا ہے۔ صارفین نے انڈین حکومت کی جانب سے اس بارے میں کوئی فوری جواب نہ دیے جانے پر بھی شدید تنقید کی، جس کے بعد انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ یہ ریمارکس ظاہری طور پر بے خبری کی علامت ہیں، یہ نامناسب اور ناقص ذائقے والی بات ہے۔ یہ الفاظ یقینی طور پر انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے، جو طویل عرصے سے باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ اس بارے میں حیدرآباد میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، چین اور انڈیا تہذیب کے گہوارے ہیں اور در حقیقت جہنم وہ جگہ ہے جہاں سے وار کرمنل صدر نے ایران کی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی، جبکہ ممبئی میں ایرانی سفارت خانے نے لکھا شاید کسی کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ثقافتی ڈی ٹاکس کے لیے انڈیا کا ایک طرفہ ٹکٹ بک کرنا چاہیے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔
अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि स्पेशल फोर्सेस ने एक फौजी को इन इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया है कि उन्होंने वेनेजुएला के सदर की बरतरफी की शर्त लगाकर मुबैना तौर पर $4 लाख से ज्यादा रकम कमाई। गैनन केन वैन डाइक निकोलास मदुरो को पकड़ने की कार्रवाई में शामिल थे। उन्होंने मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के वक्त और नतायज के बारे में एक क्रिप्टो पावर प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट पर तिजारत की। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अगले माह हजारों मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर देगी, जबकि वो मसनूई ज़हानत के मंसूबों पर पहले से कहीं ज़्यादा रकम खर्च कर रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिकाना हक रखने वाली ये कंपनी अपने 10% अमले यानी तकरीबन 8,000 मुलाजमीन की कटौती का इरादा रखती है। कंपनी मजीद हज़ारों खाली पोजीशंस को भी ख़त्म कर देगी जिन पर हायरिंग की प्रोसेस जारी है। बरतानिया और फ्रांस ने इंग्लिश चैनल के जरिए छोटी कश्तियों में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को रोकने के लिए 3 साला नए मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे के तहत बरतानिया फ्रांस को $80 करोड़ से ज्यादा रकम अदा करेगा, जिसके बदले में साहिलों पर गश्त, जदीद टेक्नोलॉजी और राइट ट्रेंड पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ाई जाएगी। 8 साल की उम्र में एक अफसोसनाक बिजली हादसे में अपने चारों अज़ा खोने के बावजूद पैरा तीर अंदाज पायल नाग ने हाल ही में बैंकॉक में मुनक़िद वर्ल्ड पैरा आर्चर सीरीज़ में फाइनल में इंडिया को रिप्रेजेंट ही नहीं किया, बल्कि गोल्ड मेडल जीतकर और मौजूदा आलमी चैंपियन शीतल देवी को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। देखिए शफात फारूक की ये रिपोर्ट। दोनों हाथ और पैरों से महरूम पैरा तीर अंदाज पायल ने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत हैप्पी मोमेंट था। वो मेरे लाइफ का फर्स्ट ऐसा मोमेंट था कि मैं बोल भी नहीं सकती, ऐसा मोमेंट था। मैं हूँ पायल नाग, ओडिशा की रहने वाली हूँ और मेरी एज है 18 साल और मैं एक पैरा आर्चर हूँ। मेरे पापा नीचे काम कर रहे थे, मैं 4 मंजिल ऊपर में जाके खेल रही थी भाई के साथ और वो 4 मंजिल के साइड से एक तार गया था, तो उसमें मेरे भाई ने कपड़ा फेंक दिया। मेरा भाई भी छोटा था तो उसको भी पता नहीं था, तो उसने बोला मुझे निकाल के दे कपड़ा, तो मैंने निकाल के दिया। वो भी लोहे के रॉड से निकाली तो करंट लगा, फिर पानी था छत में, तो पानी में मुझे ना ऐसे फेंक दिया। तो भाई बचाने के लिए जा रहा था लेकिन पानी के करंट से भाई को भी फेंक दिया। फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर डॉक्टर ने बोले कि इन्फेक्शन हो गया है, 4 हाथ पैर काटने पड़ेंगे करके। जब हॉस्पिटल में थे तभी बोल दिए थी मेरे रिलेटिव बोल दिए थे, माँ बाप ने नहीं बोले, रिलेटिव बोले कि अब तो ये बच्ची कुछ नहीं कर सकती है, अब इसको रख के क्या फ़ायदा, जहर दे के मार दो करके। मैं बोलो छो ना। जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गई तो मैं मम्मा को पूछी मैं कैसे लिखूँ, आके स्कूल में बैठा दिया, ऐसा बोले मैं। तो मम्मा बोलते हैं लिख नहीं सकती तो क्या, वो पढ़ तो सकती है करके। फिर ऐसे 2-3 दिन स्कूल गई, फिर 2-3 दिन के बाद मेरे मम्मा ने मुंह से पेन पकड़ा दिए, मुंह से लिखना स्टार्ट करके। फिर धीरे धीरे ड्राइंग बनाना सीखी। फिर मम्मा मुझे 2-3 कॉम्पिटिशन में भी लेके गए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन में, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में। जब वो 9वीं जमात में थी तो उन्हें उड़ीसा के एक यतीम खाने मुंतकिल कर दिया गया था। वो पढ़ाई और ड्राइंग में मुसलसल दिलचस्पी दिखाती रहीं। तीर अंदाजी के एक कोच उनकी बनाई हुई एक तस्वीर से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने पायल को तरबियत देना शुरू किया और सन 2023 में जम्मू के करीब वाक़या कटरा शहर ले गए। जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी। जब मैं वहाँ रह के शीतल दीदी का वीडियो देखी थी तो मुझे नहीं लग रहा था, उनके तो 2 पैर है तो वो पैर से कर रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी करके। पहले तो मतलब कि धनुष उठाने में मेरे पैर भी छिल जाते थे, दर्द होते थे, मेरे कंधे छिल जाते थे, तो बहुत मुसीबतें आई हैं। फिर मेरे जब डिवाइस बना तो मैं फर्स्ट टाइम जब एरो चलाई थी तो बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैं फिर उस दिन सोची कि हाँ मैं भी चला सकती हूँ। आज इस गेम की वजह से मैं एरोप्लेन में भी बैठी, जब फर्स्ट टाइम बैठी तो बहुत खुश हुई थी। मैं फर्स्ट टाइम बुर्ज खलीफा देखी, जो बुर्ज खलीफा को मैंने इंस्टा में, फोटो में, वीडियो में देखी थी, उसको सामने से देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब पायल का ख्वाब है कि वो इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जीते।
پیرس جسے دنیا کا فیشن ہب سمجھا جاتا ہے، وہاں فیشن کے کئی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس ماہ ایک مختلف آغاز دیکھنے میں آیا جہاں پہلا ماڈسٹ فیشن شو منعقد ہوا۔ ماڈسٹ فیشن کی خاص پہچان ہے وہ کشادہ سٹائلز جو انسانی جسم کی ساخت کو چھپاتے ہیں۔ ویسے تو اس اربوں ڈالر کی صنعت کا بنیادی رخ مسلمان خواتین کی طرف ہے، لیکن صرف وہی اس سٹائل کی واحد خریدار نہیں ہیں۔ پیرس سے یاسمین خاتون دیوان کی رپورٹ، اسے پیش کر رہی ہیں نازش فیض۔ پیرس کے کیٹ واک پر دھوم مچاتے ہوئے دنیا بھر کے ڈیزائنرز نے 3 روزہ میلے میں شرکت کی، جس کا مقصد ماڈسٹ فیشن کا جشن منانا تھا۔ اس ایونٹ میں فرانس کے مقامی ڈیزائنرز سے لے کر نائجیریا، ملیشیا اور مشرق وسطیٰ کے ڈیزائنرز شامل تھے۔ اس عالمی ایونٹ میں 20 مختلف ملکوں کے ڈیزائنرز نے اپنی کلیکشن پیش کی جو اس شعبے میں پائے جانے والے تنوع کی عکاسی کرتی ہیں۔ پیرس میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی ایسی نمائش ہے، ایک ایسی کامیابی جسے کوئی بھی برانڈ خوش آئند قرار دے گا۔ یہاں آنا اور اپنے کام کی نمائش کرنا محض دکھاوے کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد اپنی کہانی کو صحیح جگہ پر اور بالکل درست انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہمارے لیے اس صنعت کا حصہ محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم طویل عرصے تک اس میدان میں خود کو اجنبی سمجھتے رہے ہیں۔ اس وقت دیگر مسلمان ڈیزائنرز کے درمیان یہاں ہونا ایک خوش آئند بات ہے۔ خواتین کی قیادت میں چلنے والی یہ صنعت، جس کی مالیت کا تخمینہ 370 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، ان خواتین کے لیے ایک جامع جگہ بن چکی ہے جو ماڈسٹ ملبوسات کی تلاش میں رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مین سٹریم فیشن انڈسٹری بھی ان رجحانات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا ہمارے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم یہاں موجود ہیں اور پھر ہم اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ اگر ہمیں انڈسٹری میں اپنے لیے صحیح جگہ نہیں مل رہی تو ڈیزائنرز، میڈیا اور انفلوئنسرز مل کر اپنا سفر کیوں نہیں شروع کر سکتے؟ اس فیشن ویک کی پیرس میں آمد کاروبار میں اضافے اور فیشن کی دنیا پر اس کے بڑھتے اثر و رسوخ کی نشاندہی کرتی ہے۔ BBC نیوز، پیرس۔ اور آخر میں ذرا اس ننھے ہاتھی پر نظر ڈالیں جو امریکہ کے ایک چڑیا گھر میں ایک بہت ہی خاص اضافہ ہے۔ یہ لن مائی ہیں جو واشنگٹن میں اسمتھسونین نیشنل زو میں تقریباً 25 سالوں میں پیدا ہونے والا پہلا ایشیائی ہاتھی کا بچہ ہے۔ اس کی سالگرہ 2 فروری کو ہوتی ہے اور یہ اسی ہفتے پہلی بار عوام کے سامنے آئی ہے۔ چڑیا گھر کے رکھوالوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت شوق ہے اور اسے ببل باتھ یعنی بلبلوں والا غسل بہت پسند ہے۔ ویسے ان کا سائز ابھی صرف 100 سینٹی میٹرز ہے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے۔